نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو اقبال ڈے پر جو اسپیشل سیشن ہے ہمارا اس میں خوش آمدید۔ آج جس نظم کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے مسجد قرطبہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور اردو ادب میں بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اس کا مقام تو ہے ہی، لیکن پورے اردو ادب کے اندر جو ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب 1932 میں گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے یورپ گئے تو 1933 میں پھر وہ یہاں اسپین آئے، اور اسپین آ کے پھر انہوں نے مختلف جگہوں کا جو ہے مشاہدہ کیا، وزٹ کیا، اس میں الحمرا بھی گئے اور مختلف جگہوں پہ بھی گئے۔ لیکن مسجد قرطبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جب وہ گئے تو اس کا ان کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا، اور یہ اثر ساری زندگی کبھی ان کے اوپر سے اتر نہیں سکا۔ خود وہ اپنے ایک ساتھی شیخ محمد اکرم صاحب کو جو ہے خط میں کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاحت اندلس سے بے حد لذت گیر ہوا۔ وہاں دوسرے جو نمونے جو تھے، جو شاپارے تھے، وہ تو میں نے دیکھے، لیکن جیسے الحمرا کو تو مجھ پر کوئی زیادہ اثر نہ ہوا۔ الحمرا حالانکہ بہت خوبصورت ایک محل ہے، آج بھی وہاں پہ ٹورسٹ جو پوری دنیا میں جو ٹورسٹ سائٹس ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ٹورسٹ وہ الحمرا میں جاتے ہیں۔ الحمرا کے بعد پھر باقی بھی جگہیں ہیں، اس میں مسجد قرطبہ بھی ان میں سے شامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمرا کا بڑا نام سنا تھا، لیکن اس کا تو میرے پر اتنا اثر نہیں ہوا، لیکن مسجد قرطبہ کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ یعنی یہ ان کے اپنے تاثرات ہیں مسجد قرطبہ کے بارے میں۔ مسجد قرطبہ کا تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مسجد تھی یہ عبدالرحمن داخل اول، یعنی جنہوں نے پھر اندلس کا جو پورا ایک سیٹ اپ تھا مسلمانوں کا، جو تہذیب تھی، اس کی بنیاد رکھی، یہ انہوں نے اس کی جو ہے تعمیر شروع کروائی تھی، اور بعد میں یہ تقریباً 200 سال تک یہ اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ یعنی وہ ان کا ایک ماسٹر پیس تھا ایک طرح سے، اور ہر کوئی جو بھی ان کے بعد بھی اگر رولر آیا تو اس نے اس پہ کافی محنت کی اور اسے بہت خوبصورت بنایا۔ لیکن وہ بات ایسی کیا تھی جو کہ علامہ اقبال کو جس نے متاثر کیا؟ ٹھیک ہے، وہ اصل میں ایک فیلنگ تھی جو ان کو بہت زیادہ یہاں پر بہت غلبے کے ساتھ ان کے اوپر طاری ہوئی، اور وہ عشق کی فیلنگ تھی۔ اب آگے پھر جو ساری نظم ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، اور وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں کیا فیل ہو رہا ہے اور یہ مسجد جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کو ہم اسی طرح دیکھیں گے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو اس کا مختلف اکاؤنٹس ہیں۔ ایک اکاؤنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پہ وزٹ کیا تو ان کو دل چاہا کہ میں یہاں پہ نماز پڑھوں، تحیۃ المسجد پڑھوں، لیکن اب وہاں پہ تو اجازت نہیں تھی، تو وہاں پہ جو بھی گارڈ تھا اس سے انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے موقع دیا جائے۔ تو ایک اکاؤنٹ تو یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تو آپ نہیں کر سکتے، ابھی تو سیاح وغیرہ ہیں، جب یہ چلے جائیں گے سارے تو میں باہر سے دروازہ بند کر دوں گا، پھر آپ پڑھ لینا۔ تو اسی طرح ہوا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر اندر اذان بھی دی اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو ان کے ذہن میں اس پوری نظم کا جو ڈھانچہ تھا یا سانچہ تھا وہ بن چکا ہوا تھا، پوری کی پوری نظم جو ہے ان کے ذہن پہ اتر چکی ہوئی تھی۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ وہاں پہ انہوں نے لکھی، یا وہاں پہ ان کے اوپر اس کی آمد ہوئی، اور دوسری نظم دعا ہے جو بھی آج سن رہے تھے آپ، تڑپا دینے والی دعا ہے وہ، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ کیا کیفیت ہے جو ان کے اوپر طاری ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کافی دیر وہ وہاں بیٹھے رہے، اور شاید شام تک وہ وہاں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے ہیں، اور آخر میں جو ایک بند ہے وہ شاید اس کی ڈپکشن ہے جو انہوں نے فیل کیا شام کو وہاں سے جب وہ نکلے ہیں اور دریائے کبیر کے کنارے گئے۔ تو یہ پورا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ جب اس کو کانکر کر دیا، یہ ریکنکویسٹا جو ہوا تھا، جب فردینند تھرڈ نے جب 1236 میں اس پورے علاقے کو فتح کر لیا تھا، تو اس وقت جو وہاں کا پادری تھا یا بشپ تھا، اس نے اس کو گرجا بنانے کی سفارشات دی تھی، اور گرجا بن بھی گیا تھا۔
لیکن کافی عرصے جو ہے اسی طریقے سے اس کو گرجے کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا. لیکن 16 سینچری کے آغاز میں جو ان کا بشپ الانسو مانرک تھا، اس نے ایک بڑا ظلم کیا اور کہا کہ اس کا جو ایک بڑا حصہ ہے اس کو منہدم کر دیا جائے، اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کی جائے اور وہاں پہ کیتھیڈرل نما چیز بنائی جائے. تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو وہاں پہ عیسائی پادریوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی اس کو آپ سمجھیں کہ وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایون کہ وہ جو اس کے ساتھ کوئی مذہبی جن کا لگاؤ نہیں بھی ہے وہ بھی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. لیکن اس نے پھر بھی جو ہے جو اس وقت کنگ تھا چارلز ففتھ، اس کو یہ میسج بھیج دیا تھا کہ ہم نے تو ایک مسجد ہے اس کو ہم گرجے میں تقسیم کر گرجے میں جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس بادشاہ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس مسجد کی بات کی جا رہی ہے، تو اس نے اجازت نامہ دے دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ادھر اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ وہ بادشاہ جو تھا چارلز ففتھ جو تھا وہ اتفاقاً وہاں پہ آ گیا، یعنی اپنے وزٹ میں وہ اتفاقاً وہاں پہ آیا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اتنا گہرا اثر ہوا اس کے اوپر کہ اس نے فوراً جو اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی اس کو رکوا دیا. اور اس نے وہ کہا، جو تاریخ میں اس کے الفاظ ملتے ہیں کہ you have destroyed something irreplaceable with a church that can be found anywhere, everywhere. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے اوپر بھی اتنا گہرا اثر ہوا اور اس کے بعد اس نے اس کے اندر تبدیلی جو تھی، رد و بدل جو کیا جا رہا تھا اس کو رکوا دیا. اور یہ پھر اس وقت سے اب تک جو مسجد ہے اسی حالت میں ہے. بیچ میں جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور کیتھیڈرل بنایا گیا تھا وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ بالکل یعنی وہ لگتا ہے جیسے آؤٹ آف پلیس، اس کا کوئی وہاں پہ اس کی تک نہیں بنتی. اتنی خوبصورت مسجد ہے لیکن بیچ میں وہ کیتھیڈرل سا ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ایون کہ جنہوں نے کانکر کیا وہ بھی اس کے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اب ہم جو ہے مسجد قرطبہ جو نظم ہے اس کے اوپر آتے ہیں تاکہ ہم کم وقت میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پورا کمپلیٹ کر سکیں. مسجد قرطبہ میں جو ٹائم لیس فیلنگ ان کو فیل ہو رہی تھی وہ عشق کی فیلنگ تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عشق کا تعارف کرواتے، انہوں نے اس سے پہلے ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کا تعارف کروایا ہے، وہ ہے زمانہ. زمانہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی، یا تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور دوسری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک طرح سے مجموعہ ہے. جیسے وہ حدیث شریف بھی ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ انا الدہر، وہ صحیح حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دہر، میں زمانہ ہوں، زمانہ تو میں ہوں. اسی کو پھر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف جگہوں پہ بھی پیش کیا ہے اس حقیقت کو، اور اپنی جو ان کا فلسفیکل ورک ہے ریکنسٹرکشن اور جسٹ تھاٹ ان اسلام، اس میں وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ اٹ از دا کنٹینیوس کریٹو فلو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس سے وقت کا ایک شائبہ سا ہوتا ہے. تو خیر میں اس فلسفیکل بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن ہم اس کو ایک مخلوق کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں یا ایک ایسے فیبرک کے طور پہ دیکھتے ہیں جس کے اوپر ساری کی ساری ریئلٹی بلڈ کی گئی. یعنی ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے، زمانہ بہت پاورفل ہے. تو پہلے بند میں اصل میں زمانے کا ایک تعارف کروایا گیا اور اس شان سے تعارف کروایا کہ واقعی اگر آپ کبھی تنہائی میں ان الفاظ کو سن رہے ہوں تو ایک روب سا طاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے عشق کا تعارف کروایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ عشق کی طاقت کیا ہے، عشق کی قوت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد قرطبہ کی طرف وہ آتے ہیں. مسجد قرطبہ کی تعریف انہوں نے کی ہے، پھر وہ جو فیل کر رہے تھے وہاں پر وہ ان فیلنگز کا اظہار کیا ہے. پھر مرد مومن کی طرف آتے ہیں اور پھر آخر میں جو ہے ایک بہت تڑپنے والی ایک صدا ہے جو دل سے ان کی نکلی ہے، اور پھر امت مسلمہ کو بھی نصیحت کی گئی ہے. تو یہ اس کی سمری ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اب لے کے چلتے ہیں آگے. تو اس کا آغاز جو ہے زمانے کی تعارف سے ہوتا ہے، بڑے ہی پاورفل انداز میں زمانے کو متعارف کراتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. کہتا ہے کہ یہ سلسلہ روز و شب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، جتنی بھی جو بھی چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں یا قومیں عروج پا رہی ہیں اور زوال پذیر ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی واقعات جو آپ کو آس پاس نظر آ رہے ہیں، تاریخ میں انفولڈ ہوتے نظر آئے یا یہاں پر اس وقت جو ہے انفولڈ ہو رہی ہیں، ہونے والے ہیں، یہ سب کے سب کدھر سے آ رہے ہیں؟
اس کا جو نقش گر ہے، اس کا نقشہ بنانے والا جو ہے زمانہ ہے. یعنی زمانہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بڑی کوئی مخلوق اور ہے نہیں. باقی سب مخلوقات اس کے تحت آتی ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، وہ باقی نہیں رہ سکتی. تو سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. یعنی زندگی اور موت کی جو بنیاد میں کون سی طاقت کار فرما ہے، وہی یہ زمانے کی طاقت کار فرما ہے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، جسے وقت کہہ سکتے ہیں، آپ زمانہ کہہ سکتے ہیں. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اس میں جو امیجنیشن ہے نا، وہ کمال پر پہنچی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تخیل کو ذرا آپ کو ذرا پیور رکھنا ہوگا، اور اس جو کینوس میں جو پکچرز ڈرا ہو رہی ہیں، اقبال کر رہے ہیں، اس کینوس میں اس کو ڈرا ہونے دیں. ٹھیک ہے، کیا کمال ڈپکشن ہے اس زمانے کی. یعنی اتنا یہ گہرا شعر ہے. اگر فلسفیکل اس کی لیئرز میں ہم جائیں گے تو بہت پھر وقت لگے گا، لیکن اس کو ذرا فیل کریں گے. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ. یہ روز و شب کا جو سلسلہ ہے، یہ دن رات، یہ دو دھاگے، جو کالا اور سفید دھاگا ہے، یہ دو دھاگوں سے ایک قبا جو ہے سی گئی ہے. یعنی یہ جو سلسلہ روز و شب کا سلسلہ ہے، یہ دو رنگ کے دھاگے ہیں جن سے پھر ایک صفات کی قبا سی گئی ہے، جو ذات باری تعالیٰ نے اوڑھ رکھی ہے. سبحان اللہ. ذاتی باری تعالیٰ ہماری دسترس سے باہر. یاد رکھیں، ذات باری تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہماری کیپیبلٹیز سے بیونڈ ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے کس سے ہیں؟ اس کی صفات سے. تو جو صفات کا سارا سلسلہ ہے، جو اللہ کی صفات جیسے اس دنیا کے اندر ایکچولائز ہو رہی ہیں یا مینیفیسٹ ہو رہی ہیں مخلوقات کی شکل میں. جب کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات سے تعارف ہوتا ہے. آپ کسی خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات، جمالی صفات کا آپ کے اوپر جو ہے ایک طرح سے وہ جمالی صفت آپ پر منکشف ہوتی ہے. جب آپ کسی شیر کو دیکھتے ہیں یا طاقتور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی جلالی صفات آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. تو جلال و جمال کا یہ سارا سلسلہ، یہ جس کینوس پر ڈرا ہوا ہے، یہ جس کینوس پر یہ سب چیزیں، یہ جو صورتیں ہیں، یہ سب چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، وہ کینوس کیا ہے؟ وہ ٹائم اینڈ اسپیس. ٹھیک ہے. تو جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. یعنی اس کے اندر جو روب ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں. پھر سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں. یہ کیا ہے سلسلہ روز و شب؟ ساز ازل کی فغاں. یہ اس اول ساز کی گونج ہے جو آج تک ہمیں سنائی دے رہی ہے. وہ کون سا ساز ہے جس کا آغاز کن فیکون سے ہوا تھا؟ تو یہ ہے، یہ زمانہ ادھر سے چلا آ رہا ہے. یہ ٹائم اور اسپیس شروع ہی وہاں سے ہوئے تھے. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو پم ممکنات. یعنی یہ جو اب سلسلہ روز و شب کے اندر کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، پاسبلٹیز ہیں. ہر آن ہمارے سامنے، ہر انسان کے سامنے بھی بے شمار پاسبلٹیز ہیں. چاہے تو اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکتا ہے، چاہے تو اپنی زندگی کو ضائع کر دے. اسی طرح قوموں کے لیے بھی پاسبلٹیز ہی پاسبلٹیز ہیں. کبھی یہ پاسبلٹیز بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہیں، کبھی یہ پاسبلٹیز اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. تو یعنی یہ سلسلہ جو سارا ممکنات کا زیرو بم ہے، یعنی یہ اوپر اور نیچے ہونا ہے، یہ سب جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات. یہ جو زمانہ ہے، یہ ٹائم اور اسپیس ہے، یہ ہر آن ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. ہر آن ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے. کون کتنا اپنا محاسبہ کر کے صحیح طریقے سے یہاں پہ کھڑا رہتا ہے. سیرف، جیسے کہ سیرف یہ جو ہوتا ہے اپنا سونے کو جج کرنے والا، اسے ہم
کہتے ہیں سیرف، یعنی سیرف یہ کائنات کا مطلب ہے، کائنات کا یہ سیرف ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے سونے کا کھوٹا پن وہ جو ماہر سنار ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ آپ اور میرا اور قوموں کا کھوٹا پن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے یہ زمانہ، اس طریقے سے اس کو پرکھ رہا ہے۔ اب اس میں تکرار آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ روز و شب، بار بار اس کے الفاظ کی دہرائی، یہ اس لیے کہ اس کا ایک روب طاری ہے اور اس کے اندر ایک ساؤنڈز بھی ایسی اقبال نے استعمال کی ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے گہرے اثرات ہو۔ تو ہو اگر کا معیار، میں ہوں اگر کا معیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ یہ زمانہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، اگر ہم کمزور ہوئے، اگر ہم وہ جو سٹینڈرڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس میں سسٹین کرنے کا، اس کو ہم نے اچیو نہ کیا تو یہ مجھے بھی اور تجھے بھی تباہ کر کے چھوڑے گا۔ کسی کو نہیں چھوڑتا یہ زمانہ، کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جائے اس کو فنا کر دیتا ہے۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ یہ دن اور رات کا سلسلہ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل میں تو یہ زمانے کی ایک روح ہے جس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ کتنے ہی بڑے بڑے معجزے، یعنی ہنر کے معجزے جو ہیں وہ اس ٹائم اور سپیس نے وینش کر دی، ختم کر دیے۔ ٹائم اور سپیس جس پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے وہ کسی تہذیب پر پڑتا ہے، تہذیب کو ختم کر دیتا ہے، کسی مونومنٹ پہ پڑتا ہے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، ہر چیز کو یہ فنا کر دیتا ہے۔ تو کار جہاں بے ثبات، جو اس دنیا میں کام کیا جائے گا وہ بے ثبات ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی چیز یہاں پر نہیں رہے گی، زمانہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز کو یہ نیست و نابود کرتا ہے، یہ اتنی پاورفل ڈیوسٹیٹنگ فورس ہے۔ تو یہ ہے جی پہلا بند جو ہم نے کیا، زمانے کا تعارف ہمارے سامنے بڑے خوبصورت طریقے سے ہوا۔ اور اب یہ بتانا ضروری تھا اس سے پہلے کہ عشق کا تعارف کروایا جائے، کیونکہ ورنہ پھر ہم عشق کی طاقت کو نہ سمجھ پاتے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہاں پہ زمانے کا تعارف کروایا، اور زمانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی مخلوقات میں اس سے بڑی مخلوق اور کوئی نہیں۔ اب ہم دوسرے جو ہے بند میں جاتے ہیں۔ صرف دہرا دیتا ہوں، میں تشریح تو نہیں ہو سکے گی، کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغان، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات۔ تو ہو اگر کا معیار، میں ہوں اگر کا معیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ یہ بند بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ اصل میں علامہ اقبال کو جو وہاں فیل ہوا تھا اب اس کا تعارف آنے لگے، اور اس شان سے تعارف کروایا ہے، واقعی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اگر آپ اسے محسوس کر پائیں، جس طرح انہوں نے عشق کو یہاں پر متعارف کروایا۔ فرماتے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات تمام۔ لیکن پہلے بات کیا کر رہے ہیں، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر، ہر چیز کو اس نے تباہ کر دینا ہے۔ لیکن ایک اور بھی اللہ نے چیز تخلیق کی ہے
جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو اس سے بھی زیادہ قوت رکھتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات تمام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ سبحان اللہ۔ باتیں ہیں کہ یہ بات ایک اصول کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ زمانہ ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، لیکن ایک نقش ایسا ہے جس کو زمانہ بھی نہیں گرا سکتا، زمانہ بھی نیست و نابود نہیں کر سکتا، اور وہ نقش وہ ہے جس سے جذبہ عشق سے تخلیق کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا، اقبال کے نزدیک مرد مومن، مرد خدا میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن مرد خدا وہ شخص ہوتا ہے جو جذبہ عشق سے کوئی کام کرتا ہے، جو بھی کام ہے وہ جذبہ عشق سے کرتا ہے۔ تو جذبہ عشق سے کوئی بھی کام کیا جائے گا، وہ ایسا کام ہے، وہ ایسا نقش ہے، وہ ایسا فن پارہ ہے، وہ ایسی بلڈنگ ہے کہ جس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جو ٹائم اور سپیس کی زد سے جو ہے باہر۔ تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ مرد خدا جب عمل کرتے ہیں تو عشق سے کرتے ہیں، پیشن سے کرتے ہیں، اور عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ عشق جو ہے وہ زندگی کی اصل ہے، یعنی پوری کی پوری لائف کی بنیاد عشق ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں ہو سکتے جو عام جو ہے زندگی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت، اگین آپ نے وہ چشم تصور کو ذرا، آپ نے اس کینوس کو صحیح رکھنا ہے کہ تند سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، گرچہ یہ زمانے کی جو رو ہے، اس کو یوں آپ سمجھے کہ سونامی آف دا ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہ جو سونامی آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، بہت تیز، بہت طاقتور ہے، لیکن عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق اس سے بھی بڑی سونامی ہے جو اس سونامی کو بھی پکڑ کے قابو میں لے لیتی۔ کمال ہے، یعنی ٹائم اور اسپیس کی اتنی ڈیوسٹیٹنگ پاور کو عشق کی طاقت جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ دس از دا پاور آف عشق، دس از دی ریئل ایسنس آف عشق۔ وہ اتنا طاقتور، یعنی کیا خوبصورت یہاں پہ ڈپکشن ہے کہ عشق کی تکوین میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ آپ نے ٹائم اور سپیس کے کیلنڈرز تو دیکھے ہوں گے۔ ٹائم کا کیلنڈر تو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کل ہے، آج ہے، ٹھیک ہے، مستقبل ہے، پرسوں ہے، اگلا مہینہ اگلا سال ہے، پچھلا مہینہ پچھلا سال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس کا کیلنڈر تو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے عشق کا کیلنڈر نہیں دیکھا۔ جو عشق کا کیلنڈر ہے اس میں ایک زمانہ نہیں ہوتا، اس میں کئی زمانے ہوتے ہیں۔ ایک عاشق اپنا کیلنڈر خود بناتا ہے، ایک عاشق وہ اینکر ہے ہسٹری کا جس کے ارد گرد ہسٹری گھومتی ہے۔ ہر عاشق اور ہر عشق سے کیے ہوئے کام کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق کی تکوین میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ یعنی عشق جو ہے وہ ٹائم اور سپیس اس کے اوپر کوئی کسی طریقے سے اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ خود ڈکٹیٹ کرتا ہے ٹائم اور سپیس کو، بلکہ ایک ٹائم اور سپیس کو نہیں، ملٹیپل ٹائمز اینڈ سپیسز کو وہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ ہے پاور آف عشق۔ اور اس پہ پھر یہاں پہ آ کے تو انہوں نے کمال کر دیا۔ یہ بہت گہرا مصرع ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ یعنی جس مقام پہ اس کو لے گئے، عشق آپ کو پتہ بھی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ عشق ہے کیا، عشق کا جذبہ ہے کیا۔ عشق نہ ہوتا جبرائیل نہ ہوتے، عشق نہ ہوتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ جا کر نیچے رسولوں کے قلوب تک پہنچائیں، کیا خیال ہے؟ وہ جبرائیل جن کو روح الامین کہا گیا ہے، وہ کس جذبے
کس عقیدت، کس محبت سے یہ کام کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیریئر جو ہے، وہ جس کیریئر میں رکھ کر یہ پیغام قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے، وہ عشق کا کیریئر ہے، وہ عشق جبرائیل ہے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر جب وارد ہوتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے، جو ان کا دل جو ہے، وہ تو سراپا عشق ہے، اس میں عشق کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی علامہ اقبال نے بھی ہی اس طرف توجہ دلائی، ورنہ ہم تو عشق رسول کے بس جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا، پہلی دفعہ بتایا ہمیں کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ لوگ تو اسی کی بس تمنا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول نصیب فرما، یعنی رسول سے عشق کروا دے۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، جو عشق آپ کا ہے اگر وہ مجھے نصیب نہ ہوا تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو دل ہے وہ سراپا عشق سے لبریز ہے۔ اس جذبہ عشق سے ہی انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، اور جب اس جذبہ عشق سے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کیریئر وہی عشق کا ہی ہے، پیغام اللہ کا ہے، کیریئر لیکن عشق الہی کا ہے۔ اسی جذبہ عشق اور جذبہ عقیدت کے ساتھ یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کیا بنا؟ عشق خدا کا رسول بن گیا۔ اور پھر جب وہ لوگوں تک پہنچا دیا اور کلام کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے سامنے یہ موجود ہے، تو اس کا بھی کیریئر کیا ہے؟ وہ اس تمام عشق کا ایک طرح سے وہ گہوارہ ہے جس میں قرآن کا کلام پڑا ہوا ہے۔ تو عشق خدا کا کلام، سبحان اللہ، یعنی عشق کا جذبہ کتنا پیور، کتنا بڑا ہے، اور کہاں سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو عشق کی مستی سے ہے طے کرے گل تابناک، اور یہ مٹی کا پتلا جو ہے اس میں روشنی اگر ہے تو عشق سے ہی ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ اگر اس دل میں عشق نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ عشق تو وہ خالص شراب ہے جو مست کر دیتی ہے، اور عشق جو ہے وہ بہت زیادہ فیضیاب لوگوں کا وہ پیالہ ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ یہ جذبہ عشق ہی تو تھا جس نے اتنے بڑے بڑے فقہا پیدا کیے، یہ جذبہ عشق ہی تو تھا جس نے اتنے بڑے امیر، لشکروں کے امیر پیدا کیے، یہ جذبہ عشق ہی تو ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، ساری زندگیاں قربان کر دیں، کس لیے؟ وہ کیا ان کو مل رہا تھا اس دنیا کے اندر؟ صرف اور صرف ایک جذبہ تھا، عشق کا جذبہ تھا۔ یہاں آپ کو جو ہے اس کو بند کو پورا کر کے پھر تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، عشق کا صحیح مفہوم کیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا ہے۔ تو عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عشق تو وہ مسافر ہے جس کا ایک ٹھکانہ ہے ہی نہیں، عشق کے تو کئی ٹھکانے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ پہنچ جائیں گے اس سے آگے عشق کا مقام اور بھی مقام کھڑا ہو جائے گا۔ جو جتنا زیادہ عشق کے سمندر میں ہوتا نہیں کرے گا وہ اتنا ہی بڑا بلند مقام حاصل کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ عشق کے مدراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اگر زندگی جو ہے وہ ایک ستار کے تار کی مانند ہے تو اس میں نغمہ پیدا عشق کرتا ہے۔ اگر کسی لائف میں عشق نہیں ہے وہ زندگی بورنگ ہے، وہ وردی ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ لیکن جہاں پہ عشق آ جاتا ہے آپ اور میں اور ہم سب اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس شخص کی زندگی جو ہے ایک رول ماڈل بن جاتی ہے۔ تو عشق ایک ایسی ضرب ہے جب زندگی کے اس تار پہ پڑتی ہے تو اس میں نغمہ پیدا کرتی ہے۔ جب عشق نہ ہو تو یہ نغمہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے نور حیات، اس سے نار حیات، نور سے مراد بصیرت بھی ہے، علم کی روشنی بھی ہے، یہ عشق سے ہی سب کچھ ہے جو دنیا میں نالج
اور نور جو علم کا پھیلا ہوا ہے وہ اس سے ہی ہے، اور اس سے نار حیات جو اس کے اندر جوش اور جذبہ ہے وہ نار سے انہوں نے تشبیہ دی، تو نور اور نار بھی عشق سے ہی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ان کا یہ دوسرا بند کمپلیٹ ہوا۔ عشق جو ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت ہی غلط تصورات کے ساتھ جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اول تو ظاہری بات ہے یہ جو محبت اور عشق کے تصورات ہیں، یہ جیسے علامہ فرماتے ہیں کہ بیچاروں کے سر پہ عورت ہے سوار، یعنی یہاں پہ ہند کے شاعر اور افسانہ نگار جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر عورت ہی سوار ہے، یعنی یہ محبت کا جذبہ جو ہے، عشق کا جذبہ جو ہے وہ عورت سے ہی منسوب کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں پہ عشق الہی کا بھی ذکر ہے تو وہاں پہ جو جذبہ عشق ہے بالکل ایک پیسو جذبہ ہے جی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، فنا ہو جاؤ اس کے لیے، دنیا چھوڑ دو، مجنون ہو گیا، مجذوب ہو گیا بندہ، سب کچھ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں، اس کو جو مطلوب ہے وہ تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ اصول کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو جو چیز پسند ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ کیسی جو ہے وہ، یہ کیسا دعویٰ ہے اور یہ کیسی ادا ہے عشق کی؟ تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عشق الہی کو بالکل ایک پیسو جذبہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ عشق الہی تو وہ جذبہ ہے جو دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ جب انسان جو ہے جذبہ اس سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اگلا مشن یہ بن جاتا ہے کہ جو میرے محبوب اللہ کو پسند ہے میں وہ کر کے دکھاؤں، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دوں، کھپا دوں، پروانی کی طرح کٹ ماروں۔ کیا خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دین اسلام کا تقاضا ہمیں سمجھایا۔ وہ جو ان کے 2 مصرے ہیں، کمال 2 مصرے ہیں، اتنی خوبصورتی سے تو شاہد ہی کس نے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، اور بندگی کا مقام اور ہوتا ہے، عاشقی کا مقام اور ہوتا ہے۔ بندگی کا مقام تو یہ ہے ٹھیک ہے اللہ کے سامنے سجدے کرو، اس سے محبت کے دعوے کرو اور مطلب بیٹھ جاؤ کونوں خدروں میں، یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن ہمارے لیے مقام بندگی نہیں ہے، ہمارے لیے مقام عاشقی ہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی۔ او خدا کے بندو، سجدہ چاہیے تھا تو فرشتے کام تھے، فرشتے تھے نا، فرشتے ہر جگہ سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہر وقت سجدوں میں رہتے ہیں، ہر وقت رکوع کی صورت میں رہتے ہیں۔ اسے نوری سجدہ می خواہی، یہ نور والے سے تو سجدہ ہی چاہیے تھا، ز خاکی بیش ازاں خواہی، اس خاکی سے تو کچھ اور چاہیے تھا نا۔ چنا خضرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ تجھے ہم سے یہ کیوں چاہیے، کیونکہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ میں نہیں معمہ سمجھ سکا کہ تجھے ہم سے یہ کیوں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تجھے ہم سے کیا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوست خواہی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ڈپکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے تو کیا چاہتا ہے، تو اپنے وجود پر ہمارے خون سے شہادت چاہتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جب صبح کہیں آپ دیکھیں کہ پتنگے جو ہیں نا وہ کٹے پڑے ہیں، جلے پڑے ہیں، تو اگر آپ کو شمع نظر نہ بھی آ رہی ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ شمع کہیں تو ہے، کہ دیوانہ ہوتا ہے نا پروانہ شمع کا۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جب کٹ مریں، جب تیرے لیے جام شہادت نوش کریں تو ہمارے خون سے تیرے وجود پر شہادت ہو جائے۔ تو یہ جذبہ عشق جو اقبال پیش کر رہے ہیں یہ تو دنیا تبدیل کرنے والا، یہ دنیا کو ہلانے والا جذبہ ہے۔ جذبہ عشق ہی وہ بنیاد ہے جس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے، جو اقبال بتاتے ہیں، ایون خود ہی جو کہ اقبال کا مرکزی موضوع ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، when passion, when عشق teaches you the manners of self-awareness، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ جو خودی کی آشنائی ہے یہ عشق کے بغیر ہے ہی نہیں، بغیر عشق کے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔
تو جذبہ عشق جو علامہ اقبال پیش کر رہے ہیں وہ بہت پاورفل جذبہ ہے، وہ دنیا کو ہلانے والا جذبہ ہے، جس نے جو ہے بڑی بڑی تہذیبوں کو الٹ کے رکھ دیا اس جذبے نے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ اتنے برے طریقے سے اس کو ہم پیش کرتے ہیں اور اتنے برے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو یہ اب دوسرا جو بند تھا ہم نے اسے کمپلیٹ کیا۔ اب یہ 2 بند ہو چکے ہیں، پہلے زمانے کا تعارف، ٹھیک ہے جی، اور اب جو ہے عشق کا تعارف۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر بس اب آپ کو ذرا تاکہ مزہ آ رہا ہوگا، آپ سمجھ، اگر جب سمجھ آئے گا آپ کو تو اس کو ہم ایک دفعہ بس دہراتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کی مستی سے ہے طے کرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عشق کے مدراب سے نغمہ تار حیات، اس سے نور حیات، اس سے نار حیات۔ اب آتے ہیں اس سیٹنگ میں جہاں پہ وہ تھے، مسجد قرطبہ میں۔ یہ فیلنگ آخر ان کے اوپر کہاں سے طاری ہوئی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد قرطبہ میں آ کے میرے اوپر ایک ایسے فیلنگز طاری ہوئی جن کو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ There is something with this مسجد قرطبہ، کچھ ہے اس کے ساتھ کہ میں یہاں پہ آئے اور مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اب وہ حرم قرطبہ اور قرطبہ کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ، یہ بات اب مجھے سمجھ آ گئی، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، تیرا جو وجود قائم ہوا ہے نا وہ جذبہ عشق سے ہوا ہے، لازمی اس میں جذبہ عشق شامل ہے۔ وہ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ عشق جب کسی نقش میں شامل ہو جائے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو دشمن بھی تھے وہ بھی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی اس پہ متفق تھے کہ اس نقش کو باقی رہنا چاہیے۔ دس از دا بیوٹی آف عشق۔ آگے کہتے ہیں کہ رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر آپ نے کہیں پہ ایسا فن پارہ دیکھا ہو، ایسا پیس آف آرٹ دیکھا ہو جو ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو گیا ہے، جو ٹائم لیس پیس بن گیا ہے، اس کے پیچھے خون جگر ہونا لازمی۔ خون جگر کیا چیز ہے؟ خون جگر وہ لازمی انگریڈینٹ ہے عشق کا۔ خون جگر کے بغیر عشق نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ خون کرنا پڑے گا، خون دل و جگر۔ خون دل جو ہے اس کا تعلق ہے اپنی امیدوں کو قربان کرنا، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا۔ سیکریفائس از the key to passion، عشق۔ سیکریفائس کے بغیر عشق نہیں ہوتا۔ اور خون جگر کیا ہے؟ ناکامیوں کو سہنا، سیٹ بیکس کو سہنا۔ جب انسان ایک پرسوٹ میں کھڑا ہوتا ہے، ایک مشن کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس مشن پہ جب وہ کھڑا ہو کر مشکلات کو فیس کرتا ہے تو ہر آن اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ناکامیاں، یہ محرومیاں، یہ اس کے دل پر ضربے لگاتی ہیں۔ یہی وہ خون جگر ہے، یہی وہ خون دل ہے جس سے پھر عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کہیں پہ بھی تم ایسا دیکھو، رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ پتھر اور جو ہے یہ پتھر اور سل وغیرہ جو ہے اس سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، یا چنگ ہو یا حرف صوت، یا حروف سے یا ساؤنڈ سے یا ردم سے بنی ہوئی کوئی شاعری ہو، پوئٹری ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی ایسا پیس نظر آ جائے جو ٹائم لیس ہے،
تو یاد رکھو وہ خون جگر سے بنایا گیا ہے، وہ خون جگر سے بنایا گیا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، ہے جی، جس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کہ یہ خون جگر سے ہی ہے سب کچھ، تب میں سب کچھ کر رہا ہوں، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش۔ اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ میں شاعری نہیں کر رہا، مجھے شاعر نہ سمجھو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، وہ ہم نے خون دیا ہے اس پہ، یہ تڑپ ہے جو اس کے اندر شامل ہوئی ہے، ایسے تو نہیں ہے یہ شاعری۔ تو قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، وہ خون جگر کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے نا، ایک صرف پتھر ہے، اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، خون جگر سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، سوز کی، سرور کی، سرود کی۔ سوز کیا ہے؟ وہ یہ کڑھن جب انسان کے دل میں کافی عرصے پلتی رہتی ہے، اپنے اس آبجیکٹو کو، اپنے اس مشن کو پانے کی لگن اس کے اندر مسلسل ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ ہر آن اس راہ میں کھڑا رہے، اس راہ میں مشکلات سانی پڑتی ہیں، اس راہ میں طرح طرح کے چرخے دل پہ لگتے ہیں، اس سب کے بعد وہ جو دلوں کے اوپر یہ جو سارا پڑ رہا ہوتا ہے سلسلہ، یہ وائرل ہو رہی ہوتی چیز، اس سے سوز پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ سوز اتنی قیمتی شے ہے، وہ اتنی پاورفل شے ہے کہ جس سے پھر جب بات نکلتی ہے، جب اس سے ساز نکلتا ہے، اس سوز سے جب ساز نکلتا ہے تو پھر یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یہ اکراس ٹائم اینڈ اسپیس لوگوں کے دلوں کو گرما کر ان کو موٹیویٹ کرنے کی کیپبلٹی رکھتا ہے۔ خون جگر سے میں نے بتایا کہ جب آپ اس راہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جب کسی مشن کو پانے کے لیے، اور آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں مشکلات، آپ کو سیٹ بیکس ہوتے ہیں، آپ کو لاس سہنا پڑتا ہے، فیلئر سہنا پڑتا ہے، فیلئرز جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کے دل پہ جو کیفیات گزرتی ہیں وہ سارا خون جگر ہے، اور وہ اس راہ کا ایک بہت اہم انگریڈینٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو سوز بھی پیدا نہیں ہوگا، سوز نہیں ہوگا تو ساز نہیں ہوگا، تو وہی جذبہ عشق جو ہے اس میں خون جگر کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے۔ تو تیری فضا دل فروز میری نواسی نسوز، اب یہاں پہ حرم قرطبہ سے خطاب کر کیا حرم قرطبہ تیری فضا دل فروز، تیری فضا میں جب بیٹھتے ہیں تو دلوں میں یہ کیفیات پیدا ہوتی، میری نواسی نسوز، جیسے اے حرم قرطبہ تجھے جس نے تخلیق کیا تھا وہ خون جگر سے کیا تھا، تو میں اس لیے تیرے سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میں جو شاعری کر رہا ہوں بھی خون جگر سے کر رہا ہوں، یہ خون جگر مجھے تیرے سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، اور میری نوا جو ہے وہ پرسوز دل سے نکلتی ہے، اسے ساز بھی اقبال کہتے ہیں اور نوا بھی کہتے ہیں۔ جب اس پرسوز دل سے صدا بلند ہوتی ہے وہ سینوں کو تڑپا دیتی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یہ تڑپانے والی جو صدا ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ اب اس پورے لیکچر کے بعد آپ نے وہ دعا وہ جو ہم شروع میں سنا رہے تھے، اب ذرا جا کے اس کو پڑھیے گا، وہ اسی طرح کی ایک درد بھری دعا ہے، ایک تڑپانے والی دعا ہے جو واقعی روح کو تڑپا دیتی۔ تو تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، میری نوا سے سینوں میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے، اور تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود، تیرے سے دل اللہ کی پریزنس میں آ جاتا ہے، جبکہ میری نوا سے دل پھٹ جاتا ہے، ان کے اندر سے صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، ان کے اندر تمناؤں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں صحیح طریقے سے، جو ہمارا دل ہے یہ اتنی بڑی ایک چیز ہے کہ اس میں عشق الہی سمو سکتا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، حالانکہ یہ جو کف خاک ہے، یہ خاک کا پتلا ہے، یہ تو پہلے آسمان سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو سینہ ہے اس سے جو صدا بلند ہوتی ہے وہ عرش مولا کو بھی کراس کر دیتی ہے۔
پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. وہ کہتے ہیں یہ پیکر نوری یعنی فرشتوں کے سجدے شاید ہم سے بہتر میسر ہیں، لیکن ایک بات جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، ایسے سجدے جو جذبہ سوز سے لبریز ہوں، جس میں گداز کی کیفیت ہو، جس کے اندر لذت کی کیفیت ہو. یہ ان فرشتوں کو نصیب نہیں ہے. اور پھر وہ پورے عالم اسلام کو، خاص طور پہ عربوں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں اوے تم کیسے لوگ ہو، او کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق. اور میں تو ایک کافر ہندی جو بعد میں مسلمان ہونے لوگوں میں شامل ہوا. خود وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اصل کا خاک سومناتی، آبا میرے لاتیوں مناتی. کہتے ہیں نا میں جو ہندو پنڈتوں کی جو ہے اولادوں میں سے ہوں. وہ کہتے ہیں یار میں کافر ہندی اس جگہ پہ آیا ہوں، میری یہ کیفیت ہوگی، مجھے سنبھالی نہیں جا رہی. تو تم کیسے سخت دل ہو کہ تمہارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. میری یہ کیفیت کیا ہو گئی کہ میرے صلاۃ و درود میرے جو ہے زبانوں پر، میرے اندر جو ہے وہ میرے دل سے اس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لبوں پر صلاۃ و درود چل رہا ہے. یا اس کیفیت میں صرف میں مسجد قرطبہ کو میں نے وزٹ کیا اور یہ کیفیت میری ہو گئی. شوق میری لے میں ہے، شوق میری لے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں. میری یہ کیفیت تو دیکھو کہ شوق میری لے میں ہے، میری لے میں جذبہ عشق پیدا ہو گیا ہے. میری لے میں، جس لے سے میں شاعری کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس میں شوق جذبہ پیدا ہو گیا ہے. اور اللہ کی صدائیں میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی. یہ میری کیفیت ہو گئی کہ یار میرے جیسے کافر ہندی کو یہ جو عشق کا فن پارا ہے وہ اتنا تڑپا سکتا ہے، تو یہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے؟ وہ عرب کہاں پہ ہیں جن کا تو ڈائریکٹلی تعلق ان لوگوں سے تھا؟ آگے وہ کہتے ہیں یہ وہ عربی شاہ صفا جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کی روح کیوں نہیں کام جاتی، ان کے اندر یہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو یہاں پر وہ ان کیفیات کو انہوں نے ایکسپلین کیا جو ان کو فیل ہو رہی تھی وہاں پر. آگے اب اگلے بند میں وہ اب ان مردان حق کا تعارف پیش کرتے ہیں. مسجد کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو اصل مردان خدا تھے، وہ مردان عاشق الہی جنہوں نے یہ نقش پیدا کیا، جس کا یہ اثر ہے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میرے اوپر عشق کی کیفیت طاری رہتی ہے، ان کا تعارف کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل. تیرے اندر جلال بھی ہے اور جمال بھی. جلال و جمال یاد رکھیں خدائی صفات کی دو ڈویژنس ہیں. اللہ کی کچھ صفات جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی صفات جیسے لطیف ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبیر ہیں، یہ ساری مطلب جمالی صفات ہیں. جلالی صفات میں قہار ہیں، ٹھیک ہے، وہاب ہیں، اور اس طرح کی جو مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں تیرا جلال و جمال. اور واقعی مجھے بھی موقع ملا مسجد قرطبہ وزٹ کرنے کا، تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر جو گرینڈر ہے، اس کا جلالی کیفیت ہے، کیفیات اس کے اندر ہے. دوسرا اس کے اندر جو بہت فائن ورک ہوا، بڑا ڈیلیکیٹ ورک ہوا، وہ اس کی جمالی صفات ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. یعنی وہ جلیل و جمیل تھے، اس لیے انہوں نے تجھے بھی جلیل و جمیل بنایا. تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے خجوم نخیل. 1000 کے قریب ستون ہیں جو بنائے گئے ہیں اس میں. 200 سال تک یہ اس کی تعمیر ہوتی رہی. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور جس جذبے، جس شوق، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ ہوئی، وہ آپ کے سامنے. تو شام کے صحرا میں جیسے کہ جو ہے نا کھجور کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ ہو، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبرائیل. یعنی تیرے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ کوہ طور کے آس پاس کی وادی میں تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا. تو ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبرائیل، اور تیرا جو بلند مینار ہے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جب عکس پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا جب نیچے سایہ پڑ رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبرائیل کا سایہ ہے. تو وہی جو اپنی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ کرتے کرتے پھر ایک بہت ہی
ایک درد بھری صدا، یعنی ان کو ایک جو فیلنگ جو ان کے دل میں تھی، جس نے ان کو ہمیشہ تڑپا کے رکھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ تڑپ ان کی امت مسلمہ بھی آ جائے، کہ یہ مسلمانوں کی تہذیب کا گہوارہ تھا۔ 700 سال تک ہم نے وہاں پہ حکومت کی، اور آج یہ کیفیت ہے، آج یہ حالت ہے کہ وہاں پہ اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ مسلمان موجود ہی نہیں۔ تو وہ دل سے ایک کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں ختم کر دو گے؟ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اور یاد رکھو، ایک مسلمان بھی جب تک دنیا میں ہے تو دنیا کا رہنے کا جواز ہے۔ جس دن مسلمان ختم ہو گیا اس دن یہ دنیا کا جواز ختم ہو جائے گا۔ تم ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب ریکنکویسٹا ہوا تھا تو یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے بے دخل کیا گیا تھا، ان کا قتل عام ہوا تھا، ان کا جینوسائیڈ ہوا تھا، اور آج بھی جینوسائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو بات یہ اقبال کہتے ہیں، اے کافرو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں مٹا لو گے؟ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اور تمہیں مل رہا ہے سب کچھ ہمارے صدقے، مسلمان نہ ہو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اور ان کی اذانوں سے یہ جو دین مبین لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کا راز اس کی اذانوں سے تو فاش ہوتا ہے۔ اس لیے جو اسپین میں جب وہ گئے تھے تو ان کی ایک اسپین ہسپانیہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ اور اقبال دیکھیں کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپین میرا تیرے سے کیا تعلق ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر 700 سال تک بسیرا کیا، ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، تیرے وجود پر مسلمانوں کا خون گرا ہے، یہ اس زمین کو مقدس کر رہا ہے۔ مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، میری نظر میں تیری حیثیت حرم پاک کی طرح ہے۔ اور وہ جو ہے کہ خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، اور تیری خاک میں مسلمانوں کے سجدوں کے نشان ہیں۔ تو یہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ آج تو مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری روح کانپتی نہیں ہے، ہماری روح تڑپتی نہیں ہے۔ تو مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے سبور۔ یاد رکھو، مرد مومن جو ہوتا ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اس کا افق جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ مرد مسلمان کی تو پوری دنیا ہے، یہ پوری دنیا ہماری ہے۔ یہ دجلہ اور دنیوب اور نیل جیسے بڑے دریا تو اس کے سمندر کی ایک موج کی حیثیت نہیں رکھتے، اتنی وسعت ہوتی ہے ایک مرد مومن میں۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، یعنی اس کے زمانے بڑے عجیب ہوتے ہیں، عجیب و غریب داستانیں نہیں ہیں۔ کیسے وہ اٹھے، وہ عربی شاہ سوار، وہ صحابہ کرام نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر بیدار ہوگا۔ تو بات ہوئی ہے کہ وہ کیا عجیب و غریب داستان ہے کہ چند ہی سالوں میں پوری کی پوری دنیا پر وہ چھا گئے۔ ان کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل نے۔ مرد مومن نہیں تو اس پرانے نظام کو چینج کر دیا اور نئے دور کا آغاز کیا۔ تو یہ عظیم لوگ تھے ہمارے۔ ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ وہ ساقی ارباب ذوق، پوری دنیا کے جو اہل ذوق تھے ان کے ساقی وہ تھے۔ وہ ایسی شراب پلا رہے تھے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کے اسے شراب ہوتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ فارس میدان شوق، اس عشق کے میدان کے شاہ سوار تھے۔ بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، یعنی ان کی شراب بہت ہی پیور تھی، اور ان کی جو تلوار تھی بہت تیز تھی۔ مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ۔ مرد مومن جو ہوتا ہے وہ مرد سپاہی ہوتا ہے، اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ مرد مومن جب کھڑا ہوتا ہے
تو پھر اس کی صرف ایک ہی پناہ ہوتی ہے، وہ لا الہ ہوتی ہے۔ لا الہ کی جو ڈھال ہے اس کو لے کے وہ کھڑا ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو اقبال نے جو ہے مرد مومن کا بھی تعارف کروایا ہے، اور مسجد قرطبہ کی وہ کیفیات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں۔ اگلا جو بند ہے وہ پورا مرد مومن کے اوپر ہی۔ اب یہاں پہ تو اس بند میں دونوں چیزیں تھیں، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ تو تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہ جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کے زمیں بے حدود اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیو و نیل، اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رخیل، ساقی ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق دیغ ہے اس کی حصیل، مرد سپاہی ہے وہ اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ اب یہاں پہ مرد مومن کی کچھ اور صفات سے اقبال کھولتے ہیں کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش اس کے شبوں کا گداز، اے حرم قرطبہ تیری وجہ سے آشکار ہوا مرد مومن کا راز، یعنی ان کے راز جو ہیں گویا کہ تیری وجہ سے آشکار ہو رہے ہیں، اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز، جیسے ان کے جو دن ہوتے تھے وہ سرگرم عمل ہوتے تھے دنوں میں، اور راتوں میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کیفیات میں ہوتے تھے جو عشق اور سرور کی کیفیات تھی، اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم، یعنی مرد مومن کا جو مقام بلند ہے، جو اس کا عظیم خیال ہے، وہ تیرے وجود سے آشکار ہو رہا ہے، تیرے وجود سے سامنے بالکل واضح ہو رہا ہے، اس کا سرور اس کا شوق اس کا نیاز اس کا ناز، سرور شوق ناز و نیاز، یہ ہے مرد مومن کی وہ صفات ہے، وہ اللہ کے عشق میں سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ جذبہ شوق سے سرشار ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، یہی وہ مرد مومن ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے کاموں کے لیے چنتا ہے، یہی وہ مرد مومن ہوتے ہیں جس سے اللہ اپنے کام لیتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے سے میں کام کراتا ہوں، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، اور خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، یہ ہے وہ مرد مومن، ہوتا ہے وہ خاکی اور نوری نہیں، بندہ مولا صفات، اس کے اندر اللہ کی صفات کا عکس ہوتا ہے، وہ جو صبغت اللہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، غنی ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بے نیازی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، یہ ہے مرد مومن کی شان کہ امیدیں تھوڑی ہوتی لیکن مقاصد عظیم ہوتے ہیں، اس کے برعکس جو غیر مرد مومن ہوتے ہیں ان کا الٹا معاملہ ہے، ان کے مقاصد قلیل ہوتے ہیں، ان کی امیدیں جلیل ہوتی ہیں، تو وہی بات ہے کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، یعنی ان کی جو نگاہ ہوتی ہے ان کی ادا دل فریب ہوتی ہے، ان کی جو ادائیں ہیں وہ دل کو لبھانے والی ہوتی ہے، اور ان کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ دلوں کو چینج کر دیتی ہے۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، بات کرتے ہیں تو نرمی سے کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، گرم دم جستجو جب اللہ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو لگن کے ساتھ کرتے ہیں، ڈٹ کر کرتے ہیں، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، جس بھی کیفیت میں ہو، چاہے وہ جنگ کی کیفیت میں ہو چاہے وہ امن کی کیفیت میں ہو، دل کی پاکیزگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بالکل جب عین دشمن کے خلاف جب گھمسان کا رن بھی پڑتا تھا تو مرد مومن
اپنی اخلاقیات کبھی نہیں بھولتے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، مرد خدا جو ہوتا ہے، مرد مومن جو ہوتا ہے، اس کا یقین گویا کہ اس پرکار کی مانند ہوتا ہے جس کا ایک سرا نیچے گھڑا ہوا ہوتا ہے اور باقی جو اس کا دوسرا سرا وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، یہ سارا عالم اور اس کی ساری مشکلات اور طوفان اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتے، یہ سب اس کے لیے بس ایک طلسم کی مانند ہے جو آیا اور گیا، یہ اس کی زندگی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ عقل کی منزل، انٹلیکٹ کا جو کی ایپیٹمی ہے وہی مرد مومن ہے۔ عشق کا حاصل ہے وہ، ایک جذبہ عشق کس قسم کا مرد مومن تیار کرتا ہے، یہ اس کی ڈپکشن ہے۔ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، یہ پوری عالم دنیا کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر اس کی جو حرکت ہے وہ ایسی ہے کہ اسپیکٹیکل ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا سرگرم عمل ہونا ہے، اور دنیا کو جو ہے ہلا رہا ہے، دنیا کو چینج کر رہا ہے، انسپائر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد مومن جو ہے وہ بیٹھا ہوا مرا ہوا، پتہ بھی نہ چلے کسی کو، ہمسائے کو بھی پتہ نہیں چلے کہ کیا کرتا ہے یہ، وہ کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہو کہ وہ کس طرح سرگرم عمل ہوتا ہے۔ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے، کعبہ ارباب فن صدبت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ اب یہاں سے پھر حرم یعنی جو مسجد قرطبہ ہے اس کی جو ہے پھر کچھ کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کعبہ ارباب فن، تو جو ہے تو اہل جو فن ہے ان کا کعبہ ہے، یعنی جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے تیری حیثیت وہی ہے جو کعبے کی مسلمانوں کے لیے، یعنی اتنی زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تیری طرف۔ صدفت دین مبین، اور تو دین مبین کی جو گلوری آف دا پاسٹ کا سمبل ہے، یہ ہے وہ اصل چیز۔ علامہ اقبال کو جو اس سے کنیکشن محسوس ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے، اسی لیے اقبال کا جو اصل مشن تھا زندگی کا وہ ایک ہی تھا کہ دین دوبارہ سے غالب آ جائے، امت مسلمہ کو دوبارہ سے وہ مقام مل جائے جو پہلے کبھی تھا، جو گلوری آف دا پاسٹ ہے وہ ہمیں واپس مل جائے۔ اسی مشن کے لیے ان کی زندگی گزری ہے، اسی لیے سب سوز و گداز بھی ہے، اسی لیے وہ تمنائیں بھی ہیں، اسی لیے نوا بھی ہے۔ اگر یہ مقصد ہی نہیں ہے، جیسے آج ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے، یار ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے، مسلمان جو ہے غالب ہوتے ہوں نہیں ہوتے تب بھی ٹھیک ہے، ہمارا اسلام پہ فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہمارے عشق الہی میں فرق نہیں پڑتا، تو یہ صرف جو ہے ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمیں جو ہے سنایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ کعبہ ارباب فن صدفت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین، یہ اندلسیوں کی زمین جو ہے تیری وجہ سے حرم کی مانند ہے ہمارے لیے، اس کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں، یعنی تیرا جو خوبصورتی ہے، تیرا جو حسن ہے، وہ قلب مومن جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جس طرح تو خوبصورت ہے۔ تو یعنی ایک مبالغہ ہے اس میں، لیکن تعریف کر رہے ہیں۔ آہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار، اب ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کا ایک تعارف پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے پھر اس کو بنایا تھا۔ آہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین۔ اور واقعی جب ان کے اب حالات پڑھتے ہیں، عبد الرحمن داخل اول جو تھے، اور اس کے بعد بھی جو ان کے جو بیٹے تھے ہشام جنہوں نے اس کو توسیع دی، اور بعد میں بھی ابن ابی عامر المنصور جو تھے جنہوں نے اس کی باقی کچھ حصوں کو جو ہے تعمیر کروایا، ان سب کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ یہ فقیر بادشاہ تھے، مطلب ان کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ دنیا سے ایک طرح سے بے نیاز تھے۔ یہ جو ہشام جو ان کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ عام سا لباس پہنتے تھے، انہیں کوئی جو بڑی بڑی شان و شوکت کے جو بڑے مظاہر تھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور ان کا جو زمانہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لوگ جو ہے اسے کمپیئر کرتے ہیں، تو ایسے وہ عظیم لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے حق کے ساتھ یہاں پر حکومت کی۔ تو آہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم،
صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جب حکومت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ چھپا ہوا راز ہم پہ واضح ہوتا ہے کہ اہل دل کی جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ فقیری والی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شاہی والی حکومت نہیں ہوتی۔ تو جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، یعنی ان لوگوں نے نئی دنیا کی تعمیر کی۔ یہ جو پوری مغربی دنیا بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم انلائٹنمنٹ ہمارے اندر آئی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ یہی جو ہے کورڈوا اور گرناڈا کی یونیورسٹیوں سے وہ پڑھ کے گئے اور علم کی روشنی ان کو ملی۔ تو بل ہمارے کہ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، وہ یورپ کی جو تاریکی راتوں میں ان کی جو حکمت اور ان کا علم تھا وہ راہ دکھانے والا تھا۔ جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ اور روشن جبی۔ اتنا گہرا اثر ہے ان کے اوپر کہ آج بھی جب آپ اندلس جاتے ہیں تو ان کے اندر وہی عربی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی وہ اثرات ابھی تک ان کے اندر سے نہیں گئے۔ جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، خوش دل بھی ہیں، آپ سے اچھے طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، سادہ اور روشن جمی، یعنی ویلکمنگ ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک خوبصورت عرب آنکھ ہوتی ہے جس کی جو ہے وہ جس کے تیر بڑے تیز ہوتے ہیں، آج بھی ہمیں یہاں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ یعنی یہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے جب امت مسلمہ کے اتنے بڑے فیکشن نے یہاں پہ حکومت کی تو اس کے اثرات آج تک آپ کو فیل ہوتے ہیں۔ تو دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان۔ یہاں سے اب وہ کیفیات ان کے اوپر طاری ہوئی ہیں جو کہ دوبارہ سے جس اصل مدعے کی طرف وہ آ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تعریف بھی کر دی، مرد مومن کا بھی ایک تعارف کروا دیا، لیکن یہ یہاں پہ جو کھڑے ہیں اس وقت مسجد قرطبہ میں، ایک امت مسلمہ کے اس دور میں کھڑے ہیں جب وہ زوال سے دوچار ہے اور ان کی تہذیب اس وقت بالکل جو ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور اب دوبارہ سے اس نے یہاں سے اٹھنا ہے۔ تو وہ اب اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم 700 سال حکومت کرنے کے بعد آج اس جگہ پہ اس طرح کھڑے ہیں کہ یہاں پہ اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان، کون سی وادی میں ہے۔ اب وہ دل کی تڑپ، دل کے اندر سے نکلنے والی صدا دوبارہ سے اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تو بھیج دے یہاں پر، کوئی تو تیرا کوئی قافلہ ایسا ہوگا جو آ کے اس کو دوبارہ آباد کرے۔ وہ کہاں چلے گئے سارے قافلے تیرے؟ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بالا خیز کا قافلہ سخت جان۔ اللہ تعالیٰ وہ کہاں گیا وہ قافلہ سخت جان جو آئے اور ان علاقوں کو فتح کرے دوبارہ سے؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ جیسے ایک اور جگہ پہ ذوق و شوق میں کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قافلہ حجاز 2 ارب کا اتنا بڑا قافلہ، ایک حسین نہیں۔ یہ آخری جو اس کا حصہ ہے جس کے اندر پھر وہی جو تڑپ ہے ان کے اندر، وہ آخر اتنی زیادہ تیکھی کیوں ہوگی، آخر وہ اتنا زیادہ کیوں یہ محسوس کر رہے ہیں، آخر اس احساس نے، اس سوچ نے ان کو اتنا ہلا کیوں دیا ہے، وہ اتنے اندر سے سوز و گداز سے لبریز کیوں ہو گئے، یہ ساری کیفیت آخر یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے وہ بیان اب ہوگا اس پہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان۔ اے اللہ تعالیٰ ایک ریلا چلا، دنیا چینج ہو گئی، فورسز آف چینج ہیز چینجڈ ایوری تھنگ، کوئی بھی تو چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہی، ہر طرف فورسز آف چینج اپنی چینج لے کے آ رہی ہیں۔ دیکھ چکا المنی، المنی جرمنی کا پرانا نام ہے، اس نے بھی ریفارمیشن کی تحریک کو دیکھ لیا، وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، یعنی وہ جو پرانا زمانہ، پرانا جو
سسٹم تھا اس کو تاہوبالا کر کے رکھ دیا. یہ تو چلو چینج وہاں سے شروع ہوئی اور اس نے وہاں پہ تبدیلیاں رونما کی. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت. فورسز آف چینج نے اتنی بڑی جو ہے چینج برپا کی, اتنا بڑا انقلاب آیا کہ کبھی تو وہاں پہ بات ہوتی تھی کہ جو پوپ نے کہہ دیا وہی آخری حرف آخر ہے, وہ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت. وہ کلیسا کے جو تھا پیر تھا, وہ پوپ تھا, اس کی بات کی حیثیت ہی ختم ہو کے رہ گئی. اتنی بڑی چینج واقع ہو گئی. اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. اور جب یہ کلچ ٹوٹا جو پوپ کا ان کے سوچ اور عقل پہ تھا, تو پھر انہیں سوچنا شروع کیا. انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے ان کی کشتی نازک نے سفر کا آغاز کیا. چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب. یہ فورسز آف چینج جب فرانس گئے, فرینچ ریولوشن آ گئی, انقلاب برپا ہو گیا, بادشاہت جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا, جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں. پورے ویسٹ کے اندر جو ہے تبدیلی واقع ہوئی. ملت رومی نجات کوہنا پرستی سے پیر. اور رومن امپائر جو کہ ٹریڈیشنلزم کی وجہ سے بڈھی ہو چکی تھی, مرنے کے قریب تھی, لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جوان. فورسز آف چینج نے وہاں پہ بھی چینج برپا کر دی. وہاں پہ بھی رینیساں ہو گیا اور وہاں پہ بھی علوم و فنون کے جو ہے نئے خزانے دریافت ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ فورسز آف چینج جو تو نے بھیجی پوری دنیا کو چینج کر گئی. اے اللہ تعالیٰ, یہ امت مسلمہ کیوں نہیں چینج ہو رہی؟ یہاں پہ کیوں چینج واقع نہیں ہو رہی؟ آخر کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ بھی تو چینج آنی چاہیے تھی. امت مسلمہ میں تو انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ تو وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. روح مسلمہ میں ہے, روح مسلمہ میں ہے آج وہی اس طرح. راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. تڑپ گیا ان کا دل اس پہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ چینج کر دیا, ہمیں بھی چینج کر دے. یہ امت مسلمہ بھی تیرے انتظار میں ہے, کو ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے. لیکن پوری دنیا چینج ہو گئی. ویسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم وہیں کے وہیں, کوئی چینج نہیں آ رہی. استحاب ہے, چینج ہونا چاہتے ہیں ہم. امت مسلمہ کی ایک انر کالنگ ہے اور بڑی پاورفل انر کالنگ ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج, لیکن چینج نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, ہمیں تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن ساتھ ہی خود ہی پھر اس کا ایک جواب دیتے ہیں, راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. شاید یہ بھی کوئی راز ہے اللہ کا جو ابھی آشکارا نہیں ہوا. زبان, اقبال کہتے ہیں مجھے معلوم تو ہو گیا ہے لیکن زبان سے میرے بھی وہ ادا نہیں ہو سکتا. It is long overdue, it is going to happen, لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر کے لیے رکھا ہوا. ایک دفعہ ہوگا بس اب, اور پوری دنیا پھر اسلام کے تحت آئے گی. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. Let's see what will happen. دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ سے کیا نکلتا ہے اور آسمان کیا رنگ بدلتا ہے. We will see کہ what will happen. یہاں پر تو یعنی وہ جو ان کی ساری کیفیات تھیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد قرطبہ میں, اور اب وہ شاید اٹھے ہیں جب وہ شام کا وقت ہے, اب وہاں سے وہ باہر نکلے ہیں. ان کیفیات کو اپنے میں رکھیں. وہ کیفیات, وہ عشق کی, وہ ایک درد ہے امت مسلمہ کا, وہ اس کے اندر ہے, سوز ہے, گداز ہے. ان ساری کیفیات کے ساتھ ایک بوجھل دل کے ساتھ وہ اٹھے ہیں, اور وہاں سے چلتے ہوئے وہ آب کبیر, وہ جو دریا کبیر ہے, اس کے کنارے تک پہنچے ہیں. اور یہاں پر وہ خیر وہ شام کا ایک منظر ہے جو وہ انہوں نے کیپچر کیا, اور کیا خوبصورت وہ جو ہے نا کیپچرائزیشن ہے اس منظر کی. اور وہاں سے اب وہ سوچ کے امت مسلمہ کو ایک وے فارورڈ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, یہ سب تو ہوا ہمارے ساتھ, لیکن کچھ ہمارا بھی تو قصور ہے. اب اس کی طرف جو ہے یہ بات آگے کنکلوڈ ہوگی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ وادی کوثر میں غرق کے شفق ہے سحاب. کیا بات ہے, یعنی یہ پہاڑوں کی اس وادی میں شفق جو ہے, یعنی شام جو ڈھل رہی ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں.
غر کے شفق ہے صحاب، یعنی بادل جو ہیں وہ شفق کی لالی کا جو ایک سما ہے اس میں غرق ہوئے ہوئے ہیں، جیسا کہ کسی نے بادلوں کو ان سرخی جو اس سرخی کے اندر ڈبویا ہوا ہے۔ تو وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں وہ لال کلر کی جو ہے نا، وہ اس نے ایک ٹریل چھوڑ دی ہے سورج نے جاتے جاتے، وہ بدلیاں، لال بدلیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ایک منظر ہے جس میں وہ اٹھے اور چلنا شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ اور دور، کہیں دور سے، بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دور سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی دور سے ایک آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کسی کسان کی بیٹی کا ایک درد بھرا گیت ہے جو وہ گا رہی ہے۔ یہ کیفیت آپ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ جس کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ بھی ایک سیڈ کیفیت میں ہو، اور آپ کو کوئی ایسی سیڈ نظم یا کوئی سیڈ سانگ جو ہے اس کی لے آپ تک پہنچے تو آپ کی کیفیت میں اور ایک عجیب سی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کیفیت وہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ وہ انہیں کیفیات کے ساتھ نکلے، اٹھے ہیں، اور پھر ان کو وہ ایک کسان کی بیٹی کا ایک درد بھرا گیت جو ہے سنائی دیتا ہے، جو اس کیفیت کو مزید تیکھا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، کہ دل کی کشتی کے لیے یہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے ایک طوفان کی مانند ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ جو ایک نوجوان کسی لڑکی کا گیت تھا، اس نے میری ان کیفیات میں ایک اور طوفان برپا کر دیا۔ مطلب یہ آگے میں اس کیفیت میں تھا۔ یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ولیم ورڈزورتھ کی بھی کتاب ہے غالباً سول ریپر کے نام سے، اس میں بھی وہ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ وہ ولیم ورڈزورتھ اٹھتا ہے اور وہاں پہ وہ کسی ہارویسٹر کی بیٹی کا گیت سنتا ہے، اور پھر وہ ولیم ورڈزورتھ اپنی کیفیات کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پاتا ہے۔ تو شاید یہ اسی انداز میں علامہ اقبال نے یہاں پہ کہا۔ تو ان کیفیات میں پہلے ہی اتنی سیڈ کیفیات تھیں اور اتنی اسٹرانگ کیفیات تھیں کہ ان جو ہے اثرات نے ان کے اور تیز کر دیا ان کیفیات کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس دل کے ساتھ، اس بوجھل دل کے ساتھ میں آب روان کبیر کے پاس پہنچا، دریا کبیر کے پاس پہنچا، تو کہتے ہیں کہ کیا میں نے فیل کیا کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ دنیا چینج ہونے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب دین جو ہے، دین اسلام، اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور امت مسلمہ کو عزت ملنے والی ہے۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر نہیں، پردہ تقدیر میں نیا جہان جو ہے وہ ابھی چھپا ہوا ہے۔ میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، لیکن میری نگاہ، میری دور رس نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ دوبارہ ایک طلوع آفتاب ہونے والا ہے، دوبارہ سے امت مسلمہ کو وہ مقام ملنے والا ہے، جس کو مختلف مقامات پہ اقبال نے کہا کہ وہ جو نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، مطلب دوبارہ سے وہ شیر اٹھنے والا ہے۔ تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ وہ سحر قریب ہے۔ پردہ اٹھا دو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب۔ کہتے ہیں کہ یہ فرنگیوں کا حال کیا ہے، میں ان کے افکار سے اگر پردہ اٹھا دوں نا، تو جو اس کا جو گھناؤنا چہرہ جب ان کو دکھا دوں تو فرنگی جو ہے میری نبھاؤں کی تاب نہ لا سکے گا۔ تو یہ زیادہ اترائے مت، ان کی جو تہذیب ہے وہ ختم ہوا چاہتی ہے، جس کا ذکر پھر اسی نظم میں انہوں نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو لیکن یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخری جو یہ 3 اشعار ہیں، اس میں علامہ اقبال پھر ہمیں امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ تو ہونے والا ہے، بی ریڈی فار اٹ، گٹ اپ یور لائنز، کھڑے ہو جاؤ، اب ذرا ہمت کرو، وہ سحر قریب ہے لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ روح جسم میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ اے مسلمانوں، یہ میری نصیحت پلے باندھ دو کہ تم نے بھی تو یہ کام چھوڑ دیا نا،
تمہارے اندر بھی جذبہ انقلاب ختم ہو گیا. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. یاد رکھو قومیں زندہ رہتی ہیں کشمکش انقلاب سے. تمہارے اندر یہ جذبہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر تم کہیں پہ بھی دوبارہ جو ہے عزت حاصل نہیں کر پاؤ گے. یہ مضمون جو ہے ان کی شاعری میں بہت جگہوں پہ آیا ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل کیا شاہ ہے ذوق انقلاب. یہ جو کردار اور سوچ اس کے اندر جدت جو ہے وہ کب آتی ہے؟ جب ذوق انقلاب ہو. ذوق انقلاب ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر یہ کہاں سے ایک اچھے خیالات پیدا ہوں گے، ایک نئے خیالات پیدا ہوں گے. تو ندرت فکر و عمل کیا شاہ ہے ملت کا شباب، اس سے ملت جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے. تو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ قومیں پوری جو دست قضا کے اندر ایک تلوار کی طرح ہوتی ہیں، یعنی they are the ones who lead the way. یہ وہ ہیں جو تقدیر کے دھارے کو لیڈ کرتی ہیں، اسپیئر کرتی ہیں. وہ قومیں ایسا کر پاتی ہیں جن کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ کس جگہ پہ وہ کہاں سے اس سٹینڈرڈ کو پا سکیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر طے کیا ہوا ہے. تو کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. اور آخر میں آخری جو شعر ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جو بھی کام کرنا جذبہ عشق سے کرنا، کیونکہ جو جذبہ عشق سے کام کیا جاتا ہے وہی بے ثبات ہوتا ہے. اس کو جو ہے ٹائم اور سپیس کی جو فورسز آئیں گے، جو فورسز آف ڈیوسٹیشن ہیں، وہ تباہ نہیں کر پاتی ہیں، اس کو ختم نہیں کر پاتی. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، اور نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اور اسی طریقے سے جو تم بات کرو گے، جو تمہارے دل سے صدا نکلے گی، اگر وہ خون جگر سے نکلی ہوئی ہے تو پھر تو اس کا اثر ہوگا، ورنہ وہ نغمہ سودائے خام ہے، وہ خام مال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ضرور اپنے پلے باندھ کے رکھنا. تو یہاں پہ الحمدللہ جو ہے ہم نے اسے کنکلوڈ کر لیا. مسجد قرطبہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت شرح افاق جو ہے وہ نظم ہے، جس کے اندر جذبہ عشق کی قوت کو ہمیں علامہ اقبال نے بتایا ہے، مرد مومن کی شان بیان کی ہے. اور پھر ایک پیشن گوئی بھی ہے اس میں علامہ اقبال کی طرف سے، جو وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے جو دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، جو لانگ اوور ڈیو ہے. امت مسلمہ کھڑا ہو کے رہنا ہے، وہ آج نہیں تو کل کھڑا ہو کے رہے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے یا نہیں، جو کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے اصولوں کے مطابق وہ جذبہ جس طرح کار فرما ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کو ہمیں سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق کے جذبے سے لبریز یہ نظم ہے، اور اس کے اندر وہ جو روح کو تڑپانے والی کیفیات ہیں. امید ہے کہ آپ کی جو زندگی کے تار ہیں اس کے اوپر ان اشعار نے کوئی ضرب ضرور لگائی ہوگی، آپ کے وجود میں ایک تڑپ ضرور پیدا ہوئی ہوگی. یہ اقبال یہی چاہتے تھے. وہ اپنی آخری خواہش اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوا پہ یہ جو ہے، یہ جو جاگنے والے اسی بانگ دراز دل ہوں کہ، یعنی یہ جو میری نوا ہے وہ اب لوگوں کو گرما دے، ان کے دلوں کو تڑپا دے، اور ان کے اندر وہ آرزو پیدا کر دے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کی ہے، تاکہ یہ لوگ بھی پھر کھڑے ہو جائیں اور تیرے دین کے لیے اور تیرے دین کو دوبارہ سے اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ کھپانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ کیفیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دے کہ ہم اس امت کو دوبارہ سے اس کی جو گلوری آف دا پاسٹ ہے، سطوت مبین ہے، سطوت گزشتہ ہے، اس تک پہنچا سکیں یا پہنچانے کی جدوجہد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. یہی اللہ کے عشق کا تقاضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے عشق کا ثمر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر عشق الہی کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، فریب ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہمارے شوق پیدا کیا ہے
جزاک اللہ.